بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ علماء محدثین اس حدیث کی تشریح کچھ یوں فرماتے ہیں کہ بندہ اگر کسی اپنے مسلمان بھائی میں کوئی عیب دیکھے تو اس کو حقیر مت سمجھے۔ حقیر سمجھنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی لوگوں کے سامنے آپ اس کے عیب کا تذکرہ کر کے اس کو ذلیل کرے، اس کا مذاق اڑائے، اور اس کا پھر جو نقصان ہے یہ ہوتا ہے کہ آج یہ اپنے مسلمان بھائی کو لوگوں کے سامنے ذلیل کر رہا ہوتا ہے تو کل اس کے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج آپ کسی مسلمان کو پریشان کریں گے، تکلیف دیں گے تو کل آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ یعنی اس میں اگر کوئی عیب ہے اور آپ اس کے عیب کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں تو یہ عین ممکن ہے کہ کل آپ میں بھی یہ عیب نکل آئے، یہ عیب یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا عیب پیدا ہو جائے اور پھر لوگ آپ کا مذاق اڑائے یا آپ کو ذلیل کرے۔ قرآن مجید میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، یعنی مرد ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، کیا پتا کہ کون بہتر ہے، اور اسی طرح عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، کیا پتا کہ عورتوں میں سے کون بہتر ہے اللہ کے ہاں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم ایک دوسرے پر عیب بھی مت لگاؤ، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے القابات سے بھی مت پکارو، بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، کہ ایمان کے بعد جو گناہ ہے وہ کسی کو غلط نام سے پکارنا، یہ بہت برا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ اگر ایسا کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ توبہ نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ اب یہاں پر عیب لگانا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، عیب لگانا کسے کہتے ہیں؟ اس حدیث میں جیسے ہم نے پڑھا کہ کسی کو حقیر نہ سمجھو، اور اس میں کی تشریح میں پھر علماء جو فرماتے ہیں کہ بھئی کسی کو آپ ذلیل نہ کرو لوگوں کے سامنے، اگر آپ کو کوئی اس میں عیب نظر آئے، آپ کو پتہ ہو، تو اس آیت مبارکہ کی بھی تشریح کچھ یوں فرماتے ہیں علماء کہ ایک شخص کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ پہلے گناہ کرتا تھا، یعنی مثال کے طور پر وہ شراب پیتا تھا، چوری کرتا تھا، ڈاکے ڈالتا تھا، زنا کرتا تھا، لیکن اب اس نے توبہ کر لیا، اور پھر آپ لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرتے ہیں، اس کو تانے دیتے ہیں کہ اے چور، اے شرابی، اے زانی، اے ڈاکو، تو اس طرح کے القابات سے مت پکارو۔ یا مثال کے طور پر کوئی شخص لولا لنگڑا، یعنی کوئی ٹانگ سے معذور ہے تو آپ اس کو لنگڑا کہتے ہیں، یا کوئی آنکھ سے معذور ہے تو آپ اس کو کانا کہتے ہیں، تو اس طرح کے القابات سے مت پکارو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں نا کہ دیر ہے اندھیر نہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ آپ آج وہ لنگڑا ہے، پاؤں سے معذور ہے، کل آپ بھی لنگڑے ہو سکتے ہیں اور آپ کو بھی تانے مل سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے، اور برے القابات، عیب لگانا اور کسی کو ذلیل کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔